بس کرو بیوی، تم تو ایسے پریشان ہو رہی ہو جیسے اکیلا بھیج دیا ہو۔ آس پاس کے بچے بھی تھے اور کرنل خورشید کی ملازمہ بھی، ابھی گھنٹے بھر میں آ جائیں گے۔ آپ بینا کمال کرتی ہیں، وہ ناراضگی سے کہتی ان کے ساتھ بیٹھی مگر نشست کے بالکل کنارے پہ۔ پتہ ہے نا امی حالات کتنے خراب ہیں، پھر بھی ان کو باہر بھیج دیتی ہیں۔ اچھا تمہاری بیٹیاں ہیں تو میری بھی نواسیاں ہیں، دشمن نہیں ہوں میں ان کی، گھر میں قید کر کے رکھوں تو بزدل اور ڈری سہمی سی بن جائیں گی، بالکل تمہاری طرح۔ انہوں نے اسے ذرا خاطر میں نہ لاتے ہوئے اپنی سلائی جاری رکھی۔ میں نہیں ہوں بزدل، وہ سعدی بھی ہر وقت یہی کہتا رہتا ہے۔ وہ خفا بھی تھی اور پریشان بھی۔ وارث کی موت بھول گئی آپ کو؟ کیسے ان کو مار دیا گیا تھا؟ جب کسی خاندان میں کوئی قتل ہو جائے تو خاندان والے پہلے جیسے نہیں رہتے، رہ ہی نہیں سکتے۔ سچ تم نے بتایا ہی نہیں؟ فارس کے رہا ہونے کا مجھے عزیز بھائی کی بیوی نے بتایا۔ وہ سلائی روک کر پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوئیں، اس کی ساری باتیں نظر انداز کر دیں۔ سارا کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ فارس وہ تو رہا نہیں ہوا؟ وہ کیا مطلب؟ تمہیں نہیں پتہ؟ وہ الٹا حیران ہوئی۔ جب تم لندن میں تھی تب ہی تو رہا ہوا تھا۔ سعدی کو بھی نہیں پتہ ہوگا پھر تو، ورنہ وہ ذکر تو کرتا۔ وہ حیران سی بیٹھی تھی۔ لو وہی تو اسے لینے گیا تھا، اسے کب کسی بات کا نہیں پتہ ہوتا، مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے اچانک سے؟ وہ الجھ سی گئی۔ اور سعدی نے بھی نہیں بتایا؟ پھر چونک کر ماں کو دیکھا۔ اور کیا بتایا آنٹی نے؟ یہی کہ اپنے ماموں کے گھر رہ رہا ہے جواہرات کے پاس، اپنا گھر نہیں کھولا اور ندرت کے پاس بھی نہیں رہ رہا۔ مگر اچھا ہی ہوا، مجھے تو کبھی بھی وہ قصوروار نہیں لگا تھا۔ شکر کہ بچے کی جان بچ گئی۔ انہوں نے پھر سے سلائیاں اٹھا لیں۔ سعدی بھی یہی کہتا تھا، فارس ایسا کبھی نہیں کر سکتا، مگر ایک ہفتہ ہو گیا اور مجھے پتہ ہی نہیں۔ وہ اچنبے میں تھی، پھر بے اختیار گھڑی دیکھی اور فون کی طرف بڑھی۔ کس کو کرنے لگی ہو؟ کرنل خورشید کی میڈ کا نمبر ہے میرے پاس، اس کو کہتی ہوں کہ انہیں جلدی گھر لائے، پورے 15 منٹ ہو گئے ہیں۔ فکر مندی سے کہتی وہ کارڈلس اٹھا کر نمبر ڈائل کرنے لگی۔ زرینہ بیگم ماتھا چھو کر بڑبڑائیں، سارا کا کوئی علاج نہیں تھا۔ رات جب ان کے بنگلے پہ اتر آئی تو دیواروں نے دیکھا سارا اپنے بیڈ میں لحاف تانے لیٹی تھی اور ان کے دائیں بائیں وہ ننھی پیاری سی بچیاں لیٹی تھیں۔ ایک چت ہو کر چھت کو تکے جا رہی تھی، دوسری ماں کے کانوں پہ پھسلتی لٹوں پہ انگلی پھیر رہی تھی۔ امل، نور، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ سارا نے چھت کو دیکھتے ہوئے گمسم سے انداز میں بات کا آغاز کیا۔ کیا ہوا ماما؟ آپ لوگوں کو شاید یاد نہ ہو مگر آپ کے بابا کے ایک بھائی تھے۔ رکی ہیں، گہری سانس لی۔ کچھ وجہ تھی وہ یہاں سے چلے گئے، مطلب کہ ان کو جیل ہو گئی تھی اس لیے۔ مگر فارس چاچو تو رہا ہو گئے ہیں نا؟ امل ایک دم سے بولی۔ سارا دنگ سی رہ گئی۔ تمہیں وہ یاد ہے؟ جی ماما۔ امل نے الٹا اسے حیران ہو کر دیکھا۔ میں نے خود سنا ہے، نانی بتا ہی رہی تھی فون پہ کسی کو کہ وہ باہر آ گئے ہیں، تو اب ہم ان سے ملنے کب جائیں گے؟ نہیں امل، اس کے لہجے میں سختی آ گئی، ہم نے ان سے دور رہنا ہے، ان کے ساتھ مسئلے ہیں بہت، ان کے پیچھے بہت برے لوگ لگے ہوئے ہیں، سو ہم ان کے قریب جائیں گے تو وہ برے لوگ ہمارے بھی پیچھے پڑ جائیں گے، اس لیے اب ہم ان سے زیادہ قریب نہیں ہوں گے۔ نور نے سر ہلا دیا۔ وہ ماں کے بالوں سے مسلسل کھیل رہی تھی، مگر امل نے اتنی ہی سمجھداری سے پوچھا، اوکے ماما، لیکن ہم ان سے ملنے کب جائیں گے؟ سارا اس کو دیکھ کر رہ گئی۔ میں نے کہا نا، ہم ان سے نہیں ملنے جائیں گے، بے شک وہ بہت اچھے ہیں لیکن ان کے ساتھ رہنے سے ہمیں بھی نقصان ہو سکتا ہے، اس لیے اب میں تم دونوں کے منہ سے ان کا ذکر نہ سنوں، اوکے؟ درستی سے کہہ کر وہ ذرا فکر مند سی اپنے لیمپ بجھا رہی تھی۔ نور نے بتی بجھتے ہی فوراً سے آنکھیں بند کر لیں، مگر امل کی آنکھیں پوری کھلی تھیں۔ سینٹورس مال میں رنگوں اور روشنیوں کا سیلاب جگمگا رہا تھا۔ تیسرے فلور کے ایک بوتیک کی ساری بتیاں روشن تھیں، وسط میں مخملی صوفے بچھے تھے، کپڑوں کے ریکس کونوں میں پڑے تھے۔ وہیں ایک قداور آئینے کے سامنے شہرین کھڑی تنقیدی نگاہوں سے اپنا پہنا ہوا گولڈن گاؤن دیکھ رہی تھی، جس کی ایک آستین نہیں تھی اور دوسری کلائی تک آتی تھی۔ اس نے دائیں اور بائیں دونوں طرف سے ترچھی ہو کر عکس دیکھا، سنہرے باب کٹ بالوں کو 2 انگلیوں سے پیچھے کیا اور بیزاری سے منہ بنایا۔ فال اتنی اچھی نہیں ہے جتنی میں نے کہی تھی۔ قریب کھڑی لڑکی اسے جلدی وضاحت دینے لگی، جسے اس نے گویا سنا ہی نہیں۔ وہ خود کو ہر زاویے سے آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ اس کے عکس میں پیچھے صوفے پہ بیٹھی سونیا اور ساتھ مستعد کھڑی ملازمہ بھی دکھائی دے رہی تھی۔ سونیا بور سی ہو کر بار بار پاؤں قالین سے رگڑ رہی تھی۔
عکس میں دکان کا دروازہ بھی نظر آ رہا تھا اور وہ جو بگڑے موڈ سے مینیجر کو کچھ کہنے لگی تھی دروازے کو دیکھ کر بالکل ساکت ہو گئی۔ پھر سے تھوک نگلا۔ چوکھٹ پہ سعدی کھڑا تھا، جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ شہری نے مڑ کر صوفوں کی سمت دیکھا۔ سمینہ، سونیا کو لے کر اوپر فوڈ کورٹ میں جاؤ، میں کچھ دیر میں آتی ہوں۔ پھر مینیجر سے مخاطب ہو کر بولی، میں آپ سے ذرا ٹھہر کر بات کرتی ہوں۔ وہ تو سر ہلا کر چلی گئی، البتہ سمینہ نے بچی کا ہاتھ پکڑتے ہوئے پسو پیش کی۔ میم، اوپر کس جگہ پر؟ سمینہ، اس نے تیز نظروں سے گھورا۔ وہ فوراً سونیا کی انگلی تھامے باہر نکل گئی۔ شہرین پھر سے آئینے میں دیکھتے ہوئے گاؤن کا فال والا گلا انگلیوں سے ادھر ادھر کرنے لگی۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے کندھے کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ تو آپ گولڈن پہن رہی ہیں؟ گڈ، میں بلیک پہن رہا ہوں۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ مڑے بغیر آئینے میں اس کو دیکھتے ہوئے تیزی سے بولی۔ سعدی نے مصنوعی حیرت سے شانے اچکائے۔ یہ ایک مال ہے اور یہاں لوگ شاپنگ کرنے آتے ہیں۔ مجھے گھر سے فالو کر رہے تھے یا فون سے ٹریس کیا ہے؟ کیا آپ یہ نہیں مان سکتی کہ ہم اتفاق سے ملے ہیں؟ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں، سعدی نے جواباً اسپات میں سر ہلایا۔ اوکے، آپ کے فون سے ٹریس کیا ہے۔ شہرین اس کی طرف پلٹی اور سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ ہمیں اس طرح ایک ساتھ نظر نہیں آنا چاہیے، اس لیے آپ نے ان کو بھیج دیا؟ وہ ہاشم کو بتا دے گی؟ اس نے گویا جھڑک دیا۔ اتنی ناقابل اعتبار ملازمہ؟ وہ حیران ہوا۔ وہ نہیں سونیا میری بیٹی، وہ اپنے باپ کو ہر بات بتاتی ہے، تلخی سے کہہ کر وہ کان میں پہنے سیاہ نگوں والے آویزے اتارنے لگی۔ آپ اتنا ڈرتی ہیں ہاشم بھائی سے؟ سعدی، شہرین نے دبے دبے غصے سے اسے دیکھا۔ میں اس سے نہیں ڈرتی، مگر وہ سونیا کو مجھ سے لے سکتا ہے اگر میں اس کے خلاف گئی۔ اور یو نو واٹ، مجھے یہاں آنے کا مطلب ہے تمہارے آنے کا یہاں مطلب ہے کہ تمہیں ہاشم کے خلاف میری مدد چاہیے، اور میں ایسا کچھ بھی کرنے والی نہیں۔ جب آپ نے مجھ سے مدد مانگی تھی تو میں نے بھی کیا ایسے ہی منع کیا تھا؟ وہ اب سنجیدہ ہو گیا۔ شہری ایک ثانیہ کو خاموش ہو گئی۔ وہ اور مسئلہ تھا۔ اس کی آواز دھیمی پڑ گئی۔ سعدی جواب دیے بنا اس کو دیکھتا رہا، وہ بھی اسے دیکھتی رہی، پھر سر جھٹکا۔ کیا چاہیے؟ وہ ہلکا سا مسکرایا اور اندرونی جیب سے ٹیبلٹ نکال کر میز پر رکھے شہرین کے پرس میں ڈال دیا۔ سب اتنی پھرتی سے کیا کہ وہ الجھی سی کھڑی رہ گئی۔ میرا لیپ ٹاپ کل مجھے پارٹی میں واپس کر دیں، اتنا سا کام تھا۔ میرا ٹیپ کل مجھے پارٹی میں واپس کر دیں، اتنا سا کام تھا۔ مگر تم یہ خود بھی لے جا سکتے ہو پارٹی میں؟ وہ حیران ہوئی۔ سیکیورٹی پروٹوکول سخت ہے، موبائلز وغیرہ کی اجازت نہیں ہے۔ مگر آپ تو فیملی ہیں نا، تم کیا کرنا چاہ رہے ہو؟ آپ دوسرا کام کرنے کی حامی بھرے، میں بتا دوں گا۔ اور کیا کام ہے؟ اور کیا دوسرا کام ہے؟ اس نے بہت ضبط سے سینے پہ بازو لپیٹے ہوئے پوچھا۔ اور کیا ہے وہ دوسرا کام؟ اس نے بہت ضبط سے سینے پہ بازو لپیٹے ہوئے پوچھا۔ مجھے ہاشم بھائی کے لیپ ٹاپ کا پاسورڈ چاہیے ہر صورت میں۔ اس کا صبر جواب دینے لگا۔ تم پارٹی میں نہ ہی آؤ سعدی، تم ہم دونوں کو مشکل میں ڈالو گے۔ میں ایک ہفتے سے جب سے ہاشم بھائی نے بالخصوص میرے لیے کارڈ بھجوایا تھا اس پارٹی کی تیاری کر رہا ہوں، اور میں آپ پہ اعتبار کر رہا ہوں۔ آپ کو ہاشم بھائی سے اپنے تمام دکھوں اور اذیتوں کا بدلہ لینا ہے نا، تو پھر آپ کو میرے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا، چاہے آپ پسند کریں یا نہ کریں۔ آپ مجھے ہاشم بھائی کا پاسورڈ لا کر دے دیں۔ اس نے سنجیدگی اور مضبوطی سے ایک ایک لفظ ادا کیا۔ شہرین کے تاثرات دھیمے پڑے۔ اس نے تذبذب، امید اور خدشات سے بھری آنکھوں سے سعدی کو دیکھا۔ تم کیا کرنے جا رہے ہو؟ وہ اداسی سے مسکرایا، ایک زخمی سی مسکراہٹ، جو انہوں نے ہم سے جو چرایا تھا، میں وہ واپس چرانے جا رہا ہوں۔ اور ابلیس کا ساتھی مامون بھی تھا، جنت سے نکالے جانے والے ایک کمتر روح، کہ وہاں بھی اس کی نگاہ اور سوچ نیچے جھکی رہتی، اور زیادہ سراہتی سونے کی بنی جنت کی روش کو۔ یہ منظر کسی بھی دوسرے سے زیادہ مزہ دیتا ہے۔ اس نے سکھایا بنی نوع انساں کو اپنے ناپاک ہاتھوں سے دھرتی ماں کے بطن کو کھود کر لوٹنا، ان خزانوں کے جو چھپے بہتر تھے۔ جلد ہی اس کی فوج نے جہنم کی پہاڑی میں ڈالا ایک وسیع چھید، اور کھود ڈالیں سونے کی پسلیاں۔ نہ ہو کوئی حیران اس بات پہ کہ سونا اگتا ہے اندھیر جنم میں، نہ ہو کوئی حیران اس بات پہ کہ سونا اگتا ہے اندھیر جہنم میں، کہ شاید مٹی ہی قابل ہے اس قیمتی بلا کے۔ حسن و عشق کا سوز تعلق سمتوں کا پابند نہیں، اکثر تو خود شمع کا شعلہ بڑھ کے گیا پروانے تک۔ ہاشم کاردار کی بیٹی سونیا کی سیاہ سنہری سالگرہ آج یعنی ہفتے کی شام کو تھی۔
اسی لیے ہفتے کی صبح بھی چمکیلی سنہری صبح طلوع ہوئی۔ ذوالفقار یوسف کے گھر میں ناشتے کا دھواں، ندرت کی ڈانٹ بھری تاکیدیں، حنین کی بھاگم بھاگ تیاری، سب ایک ساتھ چل رہا تھا۔ سعدی آج بھی صبح سویرے ریسٹورنٹ چلا گیا۔ سیم اب یونیفارم میں تیار گول میز کے گرد بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا۔ حنین اپنے سیاہ کوٹ شوز پالش کر کے جب آئی تو ٹوسٹ کی پلیٹ کو دیکھ کر منہ بنایا۔ امی میں نے نہیں کھانا ڈھکن ٹوسٹ، یہ موٹا آلو میرے لیے بریڈ کا پہلا اور آخری ٹوسٹ ہی بچاتا ہے ہمیشہ۔ وہ ماتھے پہ آئے بالوں میں برش پھیرتی وہاں سے چلائی۔ کچن سے ندرت کا ڈپٹا ہوا جواب فوراً آیا، 1000 دفعہ کہا کھانے کی چیزوں کے نام مت رکھا کرو۔ اس نے منہ میں بڑبڑاتے ہوئے آگے ہو کر سیم کا آدھا پراٹھا توڑ لیا۔ خلاف معمول سیم نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا، چپ چاپ کھانا کھا رہا تھا۔ وہ ناشتہ کر کے اٹھی کہ سیم نے پکارا، ہنا؟ ہاں، اس نے گھور کر اسے دیکھا۔ تاریخ گواہ ہے کہ تم نے مجھے بغیر کام کے ہنا کبھی نہیں کہا۔ آج کا لنچ میری طرف سے ہے۔ ہاتھ جھاڑتے ہوئے اس نے مزید سنجیدگی سے اطلاع دی۔ حنین نے بیگ کندھے پہ ڈالا، فائل اٹھائی اور استہزائیہ انداز میں سر جھٹکا۔ مجھے گیس کرنے دو، کیا منگوانا ہوگا تم نے؟ ہاں، ہوں گے سموسے، ساتھ میں چرغا اور آلو کے چپس۔ اور جیسے ان سب اشیاء میں لعنت بھیج کر وہ دروازے کی طرف بڑھی جہاں باہر وین والا ہارن دیے جا رہا تھا۔ سپرنگ رولز، بہاری کباب اور بیکڈ ہوئے آلو، سیم نے عق میں بڑے سکون سے کہا۔ سپرنگ رولز، بہاری کباب اور بیکڈ ہوئے آلو۔ حنین کے قدم زنجیر ہوئے، آنکھیں بے یقینی سے پھیلی، یکدم مڑی، کونی سے دبوچ کر اسے سامنے کھڑا کیا، پھر ساتھ میں ہوگی پودینے کی چٹنی، اور مشکوک نظروں سے گھورا۔ تمہاری فیورٹ مایونیز والی سوس۔ حنین کے لب بھرپور مسکراہٹ میں پھیل گئے، آنکھوں میں شرارت چمکی، بازو چھوڑا اور چلنے کا اشارہ کیا۔ اب کام بتاؤ۔ رات ہاشم بھائی کی بیٹی کی سالگرہ میں نے بھی جانا ہے۔ وہ دونوں ساتھ چلتے ہوئے باہر آئے تو باغیچہ کراس کرتے ہوئے سیم نے کہا، سعدی بھائی نے کہا تھا امی نہیں جا رہی تو میں گھر میں رہوں۔ تمہارے پاس بلیک سوٹ ہے؟ ہاں، وہی جو بھائی نے برتھ ڈے پہ دیا تھا۔ تو پھر اس کو دھوپ لگوا لو اور استری کروا لو۔ وہ گیٹ بند کر کے وین کی طرف بڑھتے ہوئے بڑے سکون سے بولی۔ سیم نے بے یقینی سے اسے دیکھا، مگر تم بھائی کو کیسے مناؤ گی کٹو؟ سوری ہنا۔ سیم یوسف، یہ جو آج تم مجھ پہ اپنی پاکٹ منی جھونک رہے ہو نا، یہ اس لیے ہے کہ تمہیں پتہ ہے اس کام کے لیے صحیح بندی میں ہی ہوں، اس لیے اپنے سوٹ کی فکر کرو بس، کہہ کر وہ وین میں چڑھی۔ اندر رافع اور ختیجہ بری طرح دہرائی کرنے میں مگن تھی، جبکہ نائمہ کتاب کھولے کچھ لکھ رہی تھی۔ آج ان کا آخری پیپر تھا۔ کیسی تیاری ہے؟ اس نے امتحان کی صبح کا مخصوص سوال دہرایا۔ یار کچھ نہیں آتا، سمجھو سب مکس اپ ہو گیا، رافعہ نے ہراساں نفی میں سر ہلاتے ہوئے مخصوص جواب دیا۔ حنین نے اپنی فائل کھولی اور سرسری سی نگاہ دوڑائی، پھر کسی احساس کے تحت نائمہ کو دیکھا۔ وہ ٹیشو پیپر پہ کچی پینسل سے لکھ رہی تھی۔ نقل کے طریقے ان کو جانے کہاں سے سوچتے ہیں، اگر پکڑی گئیں تو؟ حنین نے قریب ہو کر سرگوشی کی۔ اس نے گھور کر اسے دیکھا تو گرمی کرتے کرتے اس سے پسینہ پونچھ لوں گی، سارے ثبوت ختم۔ اس نے شانے اچکا دیے تو حنین سر جھٹک کر اپنا پڑھنے لگی۔ سیم کھڑکی سے باہر دیکھتا اپنے سوٹ اور ان دوستوں کے بارے میں سوچ رہا تھا جن کو اس نے سوموار کی پارٹی کی تفصیلات دینا تھی۔ ذہن میں وہ فکرے ترتیب دے رہا تھا۔ پتہ ہے ہمارے ایک انکل ہیں، کزن ہیں ہاشم بھائی، ان کا